الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے یہ گزارش کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح کے بندے پسند ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ کیسے انسان کو پسند فرماتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ایک بندہ، مومن بندہ جو ہے، اس کی کیا کوالٹیز ہیں، کون سی اس کے اندر ایسی صفات ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص بندہ کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے اندر، سورۃ الفرقان کی آیہ نمبر 63 سے لے کر اس کی آیہ نمبر 77 تک، تقریباً اس کے اینڈ تک، یہ جو سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، کچھ کوالٹیز بیان فرمائی ہیں کہ جو صحیح بندے ہوتے ہیں، مومن بندے ہوتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، وہ کیسے بندے ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً 12 صفات ہیں تقریباً، ان میں سے چند صفات، یعنی تقریباً کوشش کرتا ہوں کہ 4-5 صفات جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جا سکیں اور ہم ان کو سنیں اور سمجھیں اور کوشش کریں کہ اپنے اندر ہم یہ صفات پیدا کریں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعِبَادُ الرحمن، یعنی رحمان کے بندے، رحمان کے خاص بندے وہ کون ہیں، ان کی کیا کوالٹیز ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی وہ تکبر نہیں کرتے، وہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو متکبر بندہ پسند نہیں۔ متکبر بندہ کیا ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ بس اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور جناب والا دوسروں کو وہ حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، چاہے علمیت میں کمتر سمجھے، علم میں یا جاہ و جلال میں، خوبصورتی میں یا مال و دولت میں، کسی بھی ایسی چیز، میرے پاس بڑی گاڑی، اس کے پاس چھوٹی گاڑی، اور یہ میری کوالٹیز ہیں، میں اتنا اچھا ہوں، میں اتنا بڑا ہوں، میں اتنا بڑا عالم ہوں یا اتنا بڑا تاجر ہوں یا بزنس مین ہوں، یا یہ چیزیں، یہ تکبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ چنانچہ جناب لقمان حکیم جو تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا، کہ آپ جو ہے نا وہ زمین میں عاجزی کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ آپ اپنے آپ کو اگر بڑا سمجھیں تو آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی آپ سے بہت بلند ہے۔ آپ اپنی بڑائی سے نہ تو پاؤں کے زور سے زمین کو پھاڑ سکتے ہیں اور نہ گردن، اگر آپ جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہی رکھیں گے، بالکل سینہ جیسے تان کے ہوتا ہے ایسے رکھیں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پہاڑ ہیں ان کو آپ کراس کر سکیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی صفت مومن کی یہ ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی کی، یعنی وہ دوسروں کے ساتھ، اس نے دوسروں کو اچھا سمجھا، ان کے ساتھ خیر خواہی کی، ان کے ساتھ محبت کی، خوشی غمی میں شریک ہوا اور دوسروں کے لیے ہمیشہ بچھا رہا اور جھکا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بلند فرماتے ہیں۔ تو بعض دفعہ جو ہے نا وہ کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، آپس میں خاندان میں اختلاف ہو جاتے ہیں، تو ان اختلافات کی وجہ سے ایک بندہ کہتا ہے جی میں اس کے گھر کیوں جاؤں، جی اس نے میری ایسے بےزتی کر دی تو میں اس کے گھر کیوں جاؤں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، افضل البشر ہیں، اکمل البشر ہیں، تو ان کو مکہ مکرمہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا، آپ حضرات کو معلوم ہے، اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا اور فاتح ہونے کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں آئے، یہ وہ خاندان، برادری اور مکہ والے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کی تھیں، ان کو نکالا تھا، ان کے دشمن تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فتح فرمایا تو انتہائی عاجزی کے ساتھ آئے، اور روایات میں آتا ہے کہ جس اونٹنی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے
تو اس کا جو کجاوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جھکے ہوئے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک جو ہے وہ کجاوے کے اوپر لگ رہی تھی، اور قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو ہے وہ فتح عطا فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی صفت جو ہمیں اپنانی چاہیے وہ یہ ہے کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ متکبر بندہ اللہ تعالیٰ کا مبغوض ترین اور ناپسندیدہ ترین ہوتا ہے، اور جو عاجز بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین اور اللہ تعالیٰ کا مقبول ترین بندہ ہوتا ہے۔ دوسری صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جو محبوب کے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، خاص بندے ہوتے ہیں، وہ جاہلوں کے ساتھ، کم علم لوگوں کے ساتھ اور ان پڑھ لوگوں کے ساتھ وہ بحث و مباحثہ نہیں کرتے، بلکہ کسی چیز میں اگر کوئی بحث و مباحثہ ہونے لگے اور ان کے ساتھ ایسے بندے ملیں جن کے بارے میں خطرہ ہو کہ یہ اس ٹاپک میں فضول کی بحث شروع کر دیں گے، تو رحمان کے بندے کہتے ہیں قالوا سلاما، بھائی سلامتی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سلام کریں اور چپ کر کے وہاں سے چلے جائیں، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کریں۔ اس صفت کو اپنانے کی آج کل بہت ضرورت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے پاس دین کی نالج نہیں، دین کا علم نہیں، وہ بلا وجہ علماء کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے اندر دین کا علم ہے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، یہ چیز جائز ہے، یہ چیز کیوں جائز نہیں، یہ چیز کیوں جائز ہے۔ بھائی تمہاری استعداد نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کی تو تم علماء کی بات مان لو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں سیاسی معاملات سے مثلا ناواقف ہیں، ان کو سیاسی معاملات کا نہیں پتہ، تو ان کو چاہیے کہ وہ جن لوگوں کو پتہ ہے سیاسی معاملات کا اس میں ان کی بات مان لیں، اور نہ مانے تو بس ٹھیک ہے، ان کو بولیں کہ بھی آپ کا اپنا نظریہ ہے، ہمارا اپنا نظریہ ہے، ہم اس آپ کے نظریے کو درست نہیں سمجھتے، آپ ہمارے نظریے کو درست نہیں سمجھتے، تو بس ٹھیک ہے، کافی ہے۔ تو اس پر اپنا نظریہ دوسروں پر مسلط کرنا، ان کو منوانا اور ان کو اپنی بات کا قائل کرنا، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو بس ٹھیک ہے۔ ایک ہر بندے کی جو ہے نا آراء مختلف ہو سکتی ہیں سیاسی طور پر، اور جناب والا مذہبی طور پر وہ کسی چیز کو، ایک بندہ کسی چیز کو، بعض چیزوں کو درست سمجھتا ہے، بعض علماء کی رائے کو لیتا ہے، دوسرا بعض بندوں کی رائے کو لیتا ہے۔ سیاسی طور پر ایک بندہ کسی ایک کو سپورٹ کرتا ہے، دوسرا بندہ کسی دوسری پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، تو یہ چیزیں بحث و مباحثہ والی نہیں ہیں، یہ چیزیں سلامتی والی ہیں۔ بس ان چیزوں، ہر بندے کا نظریہ آپ کے اس کا اپنا ہوتا ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بے جا بحث نہ کرے۔ اور اس طرح کی جو بحث و مباحثہ ہے، یہ اس نے دوستوں کو خراب کر دیا، اس نے خاندان کو توڑ دیا، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو فضول کی بحثیں ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور اپنے سے آپ علم میں، دین میں اپنے سے جو اعلیٰ ہیں، آپ سے مذہبی طور پر اعلیٰ ہیں، دیندار لوگ ہیں، عالم ہیں، علماء ہیں، ان کو فالو کریں۔ اور سیاست میں آپ جو ہے نا وہ اپنے بڑوں کی بات مان لیں، یا بڑوں کی بات نہیں ماننی تو ظاہر ہے ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے، تو جس کو چاہیں سپورٹ کریں، لیکن دوسروں کے لیے اس کو مصیبت نہ بنائیں، ان کو اس میں پریشان نہ کریں اور بحث و مباحثہ نہ کریں۔ تو بحث و مباحثہ سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ رحمان کے جو خاص بندے ہیں ان کی ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی جو راتیں ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی راتیں گزرتی ہیں سجدے میں اور قیام میں، یعنی وہ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں مغرب کی نماز بھی شامل ہے، ظاہر ہے عشاء کی نماز بھی شامل ہے، صبح کی نماز بھی خاص طور پہ شامل ہے، لیکن ایک خاص چیز جو اس کے اندر شامل ہے اور اس کا ذکر قرآن کریم میں اور بھی مختلف جگہوں پر ہے، وہ ہے نماز تہجد۔ نماز تہجد جو ہے، راتوں کو اٹھ کر ان کی راتیں گزرتی ہیں، تو ظاہر ہے اس سے فجر کی تہجد مراد ہے۔ تو تہجد جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی لاڈلی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ جو تہجد کی نماز ہے اس میں جو بات ہوتی ہے، جو دعا ہوتی ہے، وہ سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان تک پہنچتی ہے، یعنی اس کی قبولیت کے چانس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ فرض تھی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے نبی رات کے ایک حصے میں نماز تہجد پڑھیں، اور یہ آپ کے لیے خاص ہے، یعنی یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ تو میرے محترم بھائیو، تہجد کی نماز جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے مسلمانوں کے پاس، اس کو
اس کی عادت بنانی چاہیے۔ جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں حضرات انبیاء کرام پر تو ظاہر تھی ہی فرض، لیکن اس کے علاوہ بھی جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں حضرات صحابہ کرام اور جنہوں نے تاریخیں رقم کی ہیں، تو ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک بہت ہی خاص تعلق ہوتا ہے، اور خاص تعلق جو ہے وہ تہجد کی نماز سے ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے کئی کام ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، تو تہجد کا ٹائم، دن میں نے جو ہے نا وہ 10 کام سوچے ہوئے ہیں، تو اگر میں تہجد میں اٹھوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگوں کہ اللہ آج میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ اس میں میری مدد فرما دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جب رضا مل جاتی ہے، پھر انسان کے لیے سارے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے تو آسان کام بھی بندے کے لیے مشکل بن جاتے ہیں۔ تو ایک اور چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، اور اس کا ذکر اور بھی کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری اس بات زیادہ لمبی نہ ہو، اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ایک اور چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ مومنوں کے اندر جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ جو مومن اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، اور کہتے ہیں ان عذابها کان غراما، اس لیے کہ جہنم کا عذاب تو بہت سخت چمٹنے والا اور بہت پریشان کن قسم کا عذاب ہے۔ تو یہ بھی ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جب انسان دعائیں کرتا ہے تو اس میں دنیاوی دعاؤں کے ساتھ ساتھ کچھ آخرت کی دعائیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی چاہیے، اور جہنم سے جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے، اور یہ بھی مستقل مومنوں کی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو مومن کی خاص بندہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا جو خاص بندہ ہے، اس کی جو 12 صفات ہیں ان میں سے 4 صفات، 4 کوالٹیز آج بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ تکبر نہیں کرتے بلکہ عاجزی کرتے ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ بے جا بحث مباحثہ نہیں کرتے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان صفات کو اپنانے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔